السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. یہ سورہ الاعراف کا آخری رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو نکالا، یعنی بیوی کو پیدا کیا۔ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے اور ان میں محبت ہو اور ان کو وحشت نہ ہو جو ایک شخص کو اکیلے رہنے سے ہوتی ہے۔ تو ایک دوسرے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے میاں اور بیوی کو سکون کا باعث بنایا۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو اور ان کی نسل کو چلایا، اور پھر آگے ان کی اولاد پیدا ہوئی، آگے شادیاں ہوئیں، دنیا میں انسان پھیل گئے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے آگے ایک انسانی جوڑے کی مثال دیتے ہیں کہ اولاد آدم میں سے آگے چل کے پھر ایک جوڑا ایسا تھا کہ فلما تغشاہا، جب وہ ایک دوسرے سے انہوں نے تعلق قائم کیا اور وہ جو مرد تھا اس نے عورت سے ہم بستری کی، حملت حملا خفیفا، تو اس کو ابتدائی طور پہ جب حمل ٹھہرا تو وہ ہلکا حمل تھا، یعنی حمل کی ابتدا تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ابھی وہ نطفہ ہے اور اس نے بڑے ہو کے پھر لوتھڑا بننا ہے اور اس سے آگے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، تو ابتدائی طور پہ وہ ہلکا تھا۔ فمرت بھی، تو وہ عورت اس کو لے کے چلتی رہی اور چل پھر رہی تھی۔ فلما اثقلت، جب وہ حمل باری ہوا اور بچہ پیٹ میں بڑا ہونا شروع ہو گیا، تو دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے، جو میاں بیوی تھے، جو بچے کے ماں باپ تھے، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ لئن آتیتنا صالحا، اگر تو ہمیں ایک صحیح سالم بچہ عطا کرے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ تو جیسے جیسے وہ حمل بڑھا تو اس حساب سے ان کو جو اندیشے ہیں وہ بھی بڑھے کہ پتہ نہیں بچہ کیسا پیدا ہوگا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر ہمارا بچہ صحیح حالت میں پیدا ہوا تو ہم تیرا بڑا شکر ادا کریں گے۔ فلما آتاہما صالحا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو ایک صحیح سالم اولاد دی اور اچھی خلقت کے ساتھ بچہ دے دیا، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، تو پھر ان دونوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے دوسروں کو اس میں شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ ہم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، فیما آتاہما، جو اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں انہوں نے دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، جیسا کہ بدقسمتی سے اب بھی لوگ جو اللہ کی طرف سے یہ اولاد کی نعمت عطا ہوتی ہے اس میں دوسروں کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کے طفیل سے پیدا ہوا، ان کی کرم نوازی سے ہوا۔ جو غیر مسلم ہوں گے وہ بھی اپنے بتوں کا نام لیں گے کہ اس بت نے دیا یا فلاں نے دیا۔ تو یہ جو چیز ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فتعال اللہ عما یشرکون، کہ اللہ اس چیز سے بلند ہے اور پاک ہے جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ اس چیز سے بہت بلند ہے کہ اس کا کسی دوسرے کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ تو اللہ کی طاقت جو ہے وہ بہت اونچی ہے، اور صرف اللہ ہی ہے جو اولاد دیتا ہے، اور یہ شرک ہے کہ اگر کوئی اس میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے اور کہے کہ میری اولاد دینے کا جو باعث ہے یا جس نے مجھے اولاد دی ہے وہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا کہ جنہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وهم یخلقون، بلکہ انہیں خود پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے جن کو اب یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کی جو ہے وہ احسان فراموشی ہے اور اللہ کے احسان کو نہ ماننا ہے کہ وہ اللہ جو اکیلا ہی خالق ہے اور اس کے علاوہ خالق کوئی نہیں، تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ انسان دوسروں کو خالق قرار دینا شروع کر دے یا تخلیق میں شریک مانے، جبکہ صرف اللہ ہی ہے جو پیدا کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ تو جب اللہ کے علاوہ کوئی اور کچھ پیدا ہی نہیں کرتا یا پیدا ہی نہیں کر سکتا، تو پھر کس طرح سے یہ جائز اور درست ہوگا کہ ان کو تخلیق میں شامل کیا جائے اور ان کو شریک سمجھا جائے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ یہ جو جن کو یہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، لا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، یعنی چاہے وہ جن سے اللہ کے علاوہ مدد مانگی جا رہی ہے، چاہے وہ بے جان چیزیں ہوں جیسے بت ہیں آ، آ، یا درخت ہیں یا کوئی بھی اور پتھر ہیں، سورج ہے، چاند ہے، آگ ہے، بے جان چیزیں ہوں یا یہ کہ مردہ ہوں، فوت ہو چکے ہوں، جیسے فوت شدگان سے مدد مانگنا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جن سے یہ مدد مانگ رہے ہیں، یہ ان کی مدد کرنا تو دور کی بات، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم ان کو بلاؤ رہنمائی کرنے کے لیے، کوئی بات بتلانے کے لیے، لا يَتَّبِعُوكُمْ، تو یہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے، تمہاری بات کو فالو نہیں کریں گے، اس کو سمجھ نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، کیونکہ ان میں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ یا بے جان ہے یا مردہ ہیں۔ سواء علیکم، تمہارے لیے یہ برابر ہے، ادعوتموہم، کہ چاہے تم ان کو بلاؤ، انتم صامتون، یا تم خاموشی اختیار کرو، یعنی تم بآواز بلند ان کو پکارو، ان کو بلاؤ، ان سے بات کرنے کی کوشش کرو یا خاموشی اختیار کرو، یہ برابر ہے، کیونککہ یہ سن نہیں سکتے۔ تو جو سن سکتا ہے اسی کو بلانے کا یا اس سے بات کرنے کا فائدہ کوئی ہو سکتا ہے، یا میسج کم از کم کنوے ہو سکتا ہے۔ تو یہ جب سنتے نہیں ہیں تو ان کے لیے کوئی بولنے والا یا خاموشی اختیار کرنے والا دونوں برابر ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اب یہاں تک جو پیچھے آیات گزری ہیں اس سے بسا اوقات بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یہ صرف بے جان چیزوں کے بارے میں ہے، کہ اگر کوئی پتھر کو پوجتا ہے، درخت کو پوجتا ہے، سورج چاند کو پوجتا ہے، تو ان کے بارے میں ہے کہ جی وہ نہیں سنتے اور ان سے مانگنا نہیں چاہیے اور ان کو شریک نہیں بنایا جا سکتا، ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ فوت شدگان ہیں، نیک انسان ہیں، ان کے پاس شاید فوت ہونے کے بعد کوئی اضافی صلاحیات آ جاتی ہیں، خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں۔ لیکن اس چیز کا جو رد ہے، اس سے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، عباد امثالکم، وہ بھی تمہارے جیسے بندے ہیں۔ اب دیکھیں بندے کا لفظ جو ہے وہ درخت پہ، پتھر پہ، بے جان چیزوں پہ نہیں بولا جا سکتا۔ اب یہ جو بندے کا لفظ ہے یہ یہاں تو عبد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا، اور عبد کا جو لفظ ہے یہ عموماً جو ہے یہ انسان پہ اور اسی طرح جنات پہ اور فرشتوں کے لیے بولا جاتا ہے، جن کو ذوی العقول بھی کہا جاتا ہے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل سے نوازا۔ وہ تین مخلوقیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل دی، انسان ہیں، فرشتے ہیں اور جنات ہیں۔ تو عباد امثالکم، تمہاری طرح وہ بھی بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور وہ کوئی خدائی طاقتیں نہیں رکھتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جو عباد ہے، جو عباد الرحمن، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کی جو عبادت کی جاتی ہے، ان کو جو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اس کی بھی نفی کی کہ یہ بھی غیر اللہ کی عبادت ہے اور اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمیں معروف ہے اور مشہور ہے کہ جس طرح سے یہودی اور عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی اور عزیر علیہ السلام کی، ان کی عبادت ہی شروع کر دی تھی نا۔ تو جب انہوں نے ان کی عبادت شروع کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی رد کیا قرآن پاک میں اور اس کو بھی شرک قرار دیا۔ تو اللہ کے جو انبیاء ہیں یا نیک بندے ہیں، اگر ان کو بھی خدا کا شریک ٹھہرایا جائے گا تو وہ بھی شرک ہوگا۔
शिर्क सिर्फ इसी चीज का नाम नहीं है कि बेजान चीजों या पत्थरों और दरख्तों की कोई पूजा करता है, इबादत करता है तो वो शिर्क है। और अल्लाह के बरगुज़ीदा अंबिया या बंदों की और औलिया की और सालिहीन की अगर कोई इबादत करना शुरू कर दे तो वो शिर्क नहीं है, ऐसा तसव्वुर नहीं है। बल्कि जो भी गैरुल्लाह है अगर उसकी इबादत की जाएगी, उसको पुकारा जाएगा, तो ये चीज़ शिर्क है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिनको अल्लाह के अलावा तुम बुलाते हो वो भी तुम्हारे तरह बंदे हैं। फदऊहुम, तो उनको तुम पुकारो, फलयस्तजीबू लकुम, तो फिर उन्हें चाहिए कि वो तुम्हारे कहे को पूरा करें और तुम्हारी तलबों को और तुम्हारी दुआओं को कबूल करें, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तो तुम चूँकि सच्चे नहीं हो इस दावे में, तुम्हारा ये दावा बेबुनियाद है कि ये लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं, इसलिए तुम इनको पुकारते रहो और ये तुम्हारी पुकार को कबूल करने वाले नहीं, ना इनमें ये सलाहियत है। अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, क्या इनके पाँव हैं कि जिनके ज़रिए ये चल सकते हैं? यानी फिर उसी तरफ चीज़ आ रही है कि चाहे कोई बेजान है कोई चीज़, या ये कि अब वो पहले जानदार थी, बाद में वो अब मुर्दा हो गई है। तो अब इस सूरत-ए-हाल में जब उनको अल्लाह का शरीक ठहराया जा रहा है, तो ये ऐसी सूरत-ए-हाल है कि इंसान में तो फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ सलाहियतें रखी हैं महदूद, कि अल्लाह ने उसको पैर दिए हैं जिनके ज़रिए वो चलता है, लेकिन ये तो इनके तो पाँव भी नहीं हैं कि ये उनके ज़रिए चल सकें। अम लहुम अयदी यब्तिशून बिहा, क्या इनके हाथ हैं कि जिससे पकड़ सकें? तो ऑफ कोर्स उनके हाथ भी नहीं काम कर रहे कि जिससे वो पकड़ सकें। अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा, क्या उनकी अब ऐसी आँखें हैं कि जिससे वो देख सकें? अम लहुम आज़ानुन यस्माऊन बिहा, क्या उनके कान हैं जिनसे सुन सकें? कुल उदऊ शुरकाअकुम। तो ये 4 चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान की कि मुशरिक की ऐसी मत मारी जाती है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक इंसान को महदूद सलाहियतें दी हैं कि उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाँव दिए चलने के लिए, हाथ दिए चीज़ें पकड़ने के लिए, आँखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, तो उसके पास ये महदूद सलाहियतें हैं जिनके ज़रिए वो कुछ न कुछ अपना काम कर सकता है और दूसरे की भी कोई मदद कर सकता है। तो इंसान जो उसके बस से बाहर काम हैं, जो उसकी सलाहियत से बाहर काम है, उनके लिए ऐसों से मदद माँगना शुरू कर देता है कि जिनमें ये महदूद सलाहियतें भी नहीं होती। ये जो एक बुनियादी सलाहियत है एक इंसान में, तो ये किस कदर बेअक्ली की बात होगी कि इंसान खुदाई इख्तियारात उस चीज़ में या उस मुर्दा में मान ले कि जिसमें उतनी महदूद सलाहियत भी नहीं है जो इंसानी सलाहियत है, चे जाए कि उसमें खुदाई सलाहियत हो। कुल उदऊ शुरकाअकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, उदऊ शुरकाअकुम, तुम्हारे जो शरीक हैं उनको सारों को बुला लो, सुम्मा कीदूनी, फिर तुम मिल के मेरे खिलाफ तदबीर करो और साजिश करो, फला तुनज़िरून, और मुझे कोई मोहलत ना दो। तो मेरे पे अटैक कर दो अपने सारे जो माबूद हैं और जो सारे जो तुम्हारे शरीक हैं उनको साथ लेके, अगर तुम में कोई सलाहियत है और अगर उनमें कोई ताकत है। तो यहाँ उनको चैलेंज किया जा रहा है कि अगर तुम्हारे जो शरीक हैं और जिनको तुमने अल्लाह का शरीक बना रखा है, अगर उनमें ताकत है तो फिर ए नबी इनसे कह दीजिए कि उन सारों को ले आओ, वो अपनी सारी जो खुद साख्ता ताकतें हैं जिनका तुम दावा करते हो, उन सारों को लेके मेरे पे अटैक करो और फिर देखते हैं कि उनमें ताकत है या नहीं है। इन्ना वलिय्यी अल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, यकीनन मेरा मददगार और मेरा दोस्त वो अल्लाह है जिसने किताब को नाज़िल किया, जिसने कुरान को नाज़िल किया, व हुवा यतवल्ला सालिहीन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक बंदों की मदद करता है। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही, और रहे वो लोग कि जिनको अल्लाह के अलावा तुम पुकारते हो, ला यस्ततीऊन नस्रकुम, ना वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, वला अनफुसहुम यंसुरून, और ना ही वो अपने आप की मदद करने के काबिल हैं। व इन तदऊहुम इलल हुदा, और अगर तुम उनको बुलाओगे, पुकारोगे कोई बात बतलाने के लिए, ला यस्माऊ, वो तुम्हारी बात को सुनेंगे नहीं, व तराहुम यंजुरून इलैका, और जब तुम उनको देखोगे, अगरचे तुम्हें ऐसा लगे कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, वहुम ला युबसिरून, लेकिन हकीकत ये है कि वो तुम्हें देख नहीं सकते। यानी कि अगर किसी बुत की आंखें बना दो, दरख्त की आंखें बना दो, तो वो
आँखों का अगर एंगल सामने की तरफ रखेंगे तो वो लगेगा तो ऐसे जैसे वो घूर रहा है, स्टेयर कर रहा है, लेकिन हकीकत में उसके पीछे बसारत तो है नहीं, देखने की सलाहियत तो है नहीं, तो वो देख नहीं सकते, चाहे बज़ाहिर उनकी शक्ल सूरत ऐसी बना लो कि वो देख रहे हैं। इसकी एक मिसाल ये भी हो सकती है कि आप एक बुज़ुर्ग की तस्वीर लें, चाहे उसकी पेंटिंग बनाएँ, तो जब वो पेंटिंग बनाएँगे तो उसकी आँखें खुली होंगी, दीवार पे पेंटिंग लगी हुई है, तो पेंटिंग से तो ये ऐसे ही लगेगा ना कि ये देख रहा है। लेकिन देखने के बावजूद हकीकत में वो बसारत नहीं है उन आँखों में, क्योंकि वो एक तस्वीर है, वो एक मंज़रकशी है, वो एक सिर्फ़ पेंटिंग है या कैमरे से ली हुई फ़ोटो है, तो वो कोई हकीकत में वो जीता जागता इंसान या जीती जागती शख्सियत तो नहीं है कि वो हकीकत में उसके पीछे से वो देख रहे हों। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, "व तराहुम यंज़ुरून इलैका" कि तुम उनको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि गोया कि वो तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो देखने की सलाहियत नहीं रखते, क्योंकि उसके पीछे बिनाई नहीं है। खुज़िल अफ़्वा, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दरगुज़र कीजिए, वअमुर बिल उर्फ़ि और नेकी का हुक्म दें, व अरिज़ अनिल जाहिलीन और जो जाहिल हैं उनसे किनारा कशी इख्तियार करें। यानी जब इंसान किसी को जहालत पे और शिर्क पे देखता है, तो एक ईमानी गैरत है कि इंसान को उस पे गम और गुस्सा होता है, उसको गुस्सा आता है। तो उस सूरत में हिकमत अमली का तकाज़ा ये है कि शिर्क को देखते हुए अपने आप को कंट्रोल में रखे और बजाय इसके कि उस पे गुस्सा करे उस शख्स पे, बल्कि उस शख्स को वाज़ो-नसीहत करे। वाअमुर बिल उर्फ़ि, उसको अच्छाई की दावत दें, तहम्मुल मज़ाजी के साथ उसको मसला समझाएँ, उस पे इत्माम हुज्जत करें। व आरिज़ अनिल जाहिलीन और जब इत्माम हुज्जत करने से, सारे दलाइल देने से फिर भी वो बंदा जहालत पे अड़ा रहे और उसमें वो बाज़ ना आए, तो फिर उससे एराज़ करें, उससे किनारा कशी करें। उससे मज़ीद बहस-मुबाहिसा करने का अब फ़ायदा नहीं है। व इम्मा यनज़गन्नक मिनश शैतानि नज़ग़ुन और अगर शैतान की तरफ से आपको कोई वसवसा आए, फ़स्तइज़ बिल्लाह तो अल्लाह की पनाह तलब कीजिए, इन्नहु समीउन अलीम क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुनने वाला और इल्म रखने वाला है। इन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतान क्योंकि वो लोग जो तक़वे वाले हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतान जब उनको शैतान की तरफ से कोई वसवसा आता है, कोई ख़्याल आता है, शैतान उनके दिल में, दिमाग में कोई वसवसा डालता है, कोई कन्फ्यूजन डालने की कोशिश करता है, तज़क्करू तो वो ज़िक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, फ़इज़ा हुम मुबसिरून तो उस ज़िक्र की वजह से वो दोबारा साहिब बसीरत हो जाते हैं, वो देखने वाले हो जाते हैं, उनको हक़ की समझ आ जाती है और हक़ नज़र आने लग जाता है। व इख़वानुहुम यमुद्दूनहुम फ़िल ग़य इसके बरअक्स जो शैतानों के भाई हैं, यमुद्दूनहुम फ़िल ग़य शयातीन उनको गुमराही में खींच के ले जाते हैं। तो जो लोग तक़वे वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, जब उनके दिल में वसवसा आता है, तो वो अल्लाह को याद करते हैं और वसवसा टल जाता है। दोबारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको समझने की, सोचने की, देखने की सलाहियत दे देते हैं। लेकिन जो शैतान के भाई हैं, शयातीन फिर उनको खींच के मज़ीद गुमराही में ले जाते हैं, सुम्मा ला युबसिरून और वो उसमें कोई कमी-कोताही नहीं छोड़ते पूरी तरह से जो है ना उनको वो गुमराही के इंतहा में लेकर चले जाते हैं। वइज़ा लम तातिहिम बिआया और ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप उनके पास कोई मोजज़ा लेकर नहीं आते, ज ज उनकी मर्ज़ी के मुताबिक क़ालू लौ लजतबैतहा तो वो आपसे कहते हैं कि भई आप हमने जो फ़रमाइश की थी जिस मोजज़े की वो लेकर क्यों नहीं आए? कुल ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैया मिर रब्बी कि मैं उस चीज़ की पैरवी करता हूँ, उस चीज़ को फ़ॉलो करता हूँ जो मेरे रब की तरफ से मुझ पे वही की जाती है। मैं अल्लाह से फ़रमाइशें नहीं करता बल्कि अल्लाह की तरफ से जो वही आती है उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो अल्लाह की तरफ से जो आयात आती हैं, जो कुरानी आयात आती हैं, जो अहकामात आते हैं वो वैसे-वैसे मैं बयान कर देता हूँ। अल्लाह की तरफ से जो मोजज़ात दिए जाते हैं वो मैं उनका इज़हार कर देता हूँ। तो मेरी ये पोज़ीशन नहीं है कि भई मैं तुम्हारी माँगे आगे पहुँचाऊँ और फिर आगे
مطالبے کرنے شروع کر دوں کہ اس انداز سے معجزے آنے چاہیے یا اس انداز سے آیات جو ہیں ان کا اظہار ہونا چاہیے، بلکہ معاملہ اس کے الٹ ہے کہ اللہ کی اتباع ہم نے کرنی ہے، اللہ کے احکامات کو ہم نے ماننا ہے، اس پہ ایمان لانا ہے۔ تو اس لیے میں تو جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اس پہ ایمان لاتا ہوں اور اس کی پیروی کرتا ہوں، اس کے پیچھے چلتا ہوں، نہ کہ میں مطالبے کروں تم لوگوں کے کہنے پہ کہ اس انداز سے معجزے ظاہر ہونے چاہیے یا اس انداز سے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ جو آیات ہیں، یہ جو قرآن ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے دلائل ہیں، وہ ہدن اور رہنمائی ہے، وہ رحمہ اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایک ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ والی جو آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ قرآن کو خاموشی سے سنا جائے۔ اب اس آیت کا جو تعلق ہے، اس کا جو شان نزول ہے، یا یہ کہ اس کی جو نازل ہونے سے پہلے کفار نے کیا کہا، اس کا ایک دوسری صورت میں تذکرہ آتا ہے کہ کفار نے کہا کہ اذا قرئ القرآن، انہوں نے کہا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ جب اس قرآن کو پڑھا جائے تو اس کو سنو نہ اور شور شرابہ کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ اور یہ دعوت پھیل نہ سکے، یہ میسج پھیل نہ سکے۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ شور شرابہ نہ کرو، بلکہ اس کو غور و فکر سے سنو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پہ رحم ہوگا۔ تو اس لیے اس آیت کا جو جنرل مفہوم ہے کہ قرآن پاک کا احترام کیا جانا چاہیے، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، غور و خوض سے اس کو سننا چاہیے۔ لیکن اس کے بارے میں پھر جو نماز میں جو تلاوت ہے، جب امام تلاوت کرتا ہے بلند آواز سے، تو اس کو بھی خاموشی سے سننے کا حکم ہے، اور اس میں ایکسیپشن ہے صرف سورہ الفاتحہ کی، جیسا کہ صحیح حدیث میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن فاتحہ کے علاوہ جو امام بلند آواز میں قرات کر رہا ہو تو اس کو خاموشی سے سننا ضروری ہے، اور اس وقت امام کے پیچھے مزید تلاوت نہیں کی جائے گی فاتحہ کے علاوہ۔ مثلا اگر امام سورہ الفاتحہ پڑھتا ہے تو آپ بھی سورہ الفاتحہ پڑھیں، لیکن جب امام اس سے آگے پڑھنا شروع کر دے اور وہ جو سورت پڑھ رہا ہے اس سے آگے وہ اگر آپ کو یاد بھی ہے تو پھر بھی آپ نے اس کے پیچھے پڑھنا نہیں، بلکہ اس کو خاموشی سے سننا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کو یاد کیجئے، فی نفسکا، اپنے دل میں، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور خوف کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ تو دل میں بھی اللہ کو یاد کیجئے، یعنی کہ خاموشی سے، زبان سے بولے بغیر، ودون الجہر من القول، اور زبان سے بھی اللہ کا ذکر کریں، لیکن زبان سے جب وہ ذکر ہو، وہ ہو تو بول کے، لیکن وہ بہت بلند آواز میں نہ ہو۔ بالغدو والآصال، اور صبح شام اللہ کو یاد کیجئے، ولا تکم من الغافلین، اور آپ ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو غفلت والے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تو اس آیت میں ذکر الہی کا، اللہ کو یاد کرنے کا، اذکار کرنے کا اصل اور پرنسپل بتا دیا گیا کہ اصولی طور پہ، بنیادی طور پہ اصول یہ ہے کہ اللہ کو جب یاد کرنا ہے، جب اذکار پڑھنے ہیں، تو زبان تو اس میں بندہ ہلائے گا ادائیگی کرنے کے لیے، لیکن اس کو خاموشی سے کرے گا، بلند آواز سے ذکر نہیں ہوگا۔ بلند آواز سے ذکر صرف اس جگہ پہ ہوگا جہاں پہ بلند آواز سے ذکر کرنا ثابت ہے۔ جیسے مثلا امام جب منتقل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری تو اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر رکوع میں جاتے سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ، یا بلند آواز میں نماز میں امام قرات کرتا ہے، یا ہم عید کی تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ وہ سارے اذکار ہیں جو بلند آواز سے کرنا ثابت ہے۔
یا اسی طرح حدیث میں ثابت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ختم کرتے تھے تو اس وقت اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ الفاظ بلند آواز سے کہتے تھے۔ تو جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بلند آواز میں اس کی ادائیگی کرنا، اس کی بلند آواز میں ادائیگی کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جتنا بھی ہے اس میں اصول یہ ہے، اس میں ڈیفالٹ یہ ہے کہ اس کو خاموشی سے ادا کیا جائے گا۔ لہٰذا جس جگہ پہ بھی اس چیز کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ کس انداز سے پڑھنا ہے، تو وہ اس میں جو کہہ لیں آٹومیٹک پوزیشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کو خاموشی سے ادائیگی کرنی ہے، اور اس کی وجہ، اس کی دلیل یہ آیت ہے کہ جو اذکار ہیں اس میں اصل یہ ہے کہ ان کو خاموشی سے آواز کو آہستہ رکھتے ہوئے پڑھا جائے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں صحابہ کچھ بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے، تو آ، حالانکہ وہ الفاظ بھی ایسے تھے کہ جو جیسے تلبیہ تکبیرات ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آواز کو آہستہ رکھو، تم کسی گونگے بہرے کو مخاطب نہیں کر رہے، بلکہ اس اللہ کو مخاطب کر رہے ہو یا اس کا ذکر کر رہے ہو جو بہت زیادہ سننے والا ہے۔ تو اس لیے جو ذکر ہے اس کا ادب یہ ہے اصولی طور پہ کہ اس میں آواز کو پست رکھا جائے اور اس میں بلند آواز سے نہ کیا جائے، الا یہ کہ جہاں پہ بلند آواز خصوصی طور پہ کرنے کا جو ہے وہ حکم ہے یا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ ان الذین عند ربک، بلا شبہ وہ لوگ جو تمہارے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے، اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ویسبحونہ، اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی صورت جو ہے وہ اگلے اتوار سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔